الحمد لله على نعمائه الشاملة وعلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعطرته أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، حضور آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا۔ حاضرین گرامی قدر، معزز و مکرم علماء کرام، طلباء اعزام، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے ان نوجوانوں نے، عزیزوں نے، بیٹوں نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ خوشی کے موقع پر، جہاں عام ہماری روٹین اور یہ عادت ہے اور رسم و رواج ہے کہ مہندی کی رسم رچائی جاتی ہے، ہمارے عزیز محمد رمضان اور عزیزم عبد الرحمن اور عزیزم محمد ارشد، انہوں نے مل جل کے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا، جہاں شادی کے موقع پر لوگ گانا بجانا کرتے ہیں، مختلف قسم کی رسم و رواج رچائی اور بسائی جاتی ہے، وہاں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، اصحاب پیغمبر کا تذکرہ کیا جائے، اور دین کا تذکرہ کیا جائے،
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا تذکرہ کیا جائے، یقیناً ان کی سوچ، ان کی فکر بہت ہی اچھی ہے، بڑی عاجزانہ اللہ رب العزت کے دربار لم یزل میں بندہ عاجز، بندہ گناہگار کی یہ التجا ہے، استدعا ہے، درخواست ہے، اپیل ہے۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین ان نوجوانوں کے علم میں، عمر میں، مال و زر میں اور اس نکاح کے اندر اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ دراصل انسان کی جو کامیابی ہے وہ دین کے اندر ہے۔ سو رسم و رواج کر لے، دنیا کے تہوار منا لے، اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا کامیابی اور کامرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے پر، اصحاب پیغمبر کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ہے، اللہ کے حکموں کو ماننے میں ہے۔ تو لہذا اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر دیا، وہ اولو العزم پیغمبر، ہادی سبل، سرور کونین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، سید الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ، والضحیٰ کے چہرے والا، والشمس واللیل کی اداؤں والا، وقیلہ یا ربی کی ہونٹوں والا، ایسا عظیم پیغمبر، اعلیٰ پیغمبر، اولا پیغمبر، انور پیغمبر، اشرف پیغمبر، مقرب پیغمبر، مطہر پیغمبر، عظیم پیغمبر، اعلیٰ پیغمبر، عرفہ پیغمبر، اتنا اولو العظم پیغمبر ہے جناب والا۔ وہ سید الرسل بھی ہے، وہ فخر الرسل بھی ہے، وہ سرور کونین بھی ہے، وہ شفیع المذنبین بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے۔ وہ میرے پیغمبر آئے، انسان کو جینے کا شعور آتا ہے، انسان کو اپنی زندگی بسر کرنے کا طور طریقہ، افعال و کردار و انداز گفتار میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے ہیں۔ جب کہ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے ظلم تھا، تاریکی تھی، کفر تھا، اندھیرا تھا، جہالت تھی، مگر جب میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرے پیغمبر نے جن لوگوں پر محنت کی ہے، جن لوگوں کے اوپر میرے پیغمبر نے اپنی مجلس و محفل میں بٹھایا، جو میرے پیغمبر کے کٹہرے میں آئے، میرے پیغمبر کی عدالت میں آئے، میرے پیغمبر کے صحبت یافتہ بنے، پیغمبر کے شاگرد رشید بنے، وہ بھی اعلیٰ بن گئے، کیونکہ پیغمبر جو اعلیٰ ہے، کیونکہ پیغمبر کے شاگرد بھی اعلیٰ، پیغمبر کو ملنے والی کتاب بھی اعلیٰ، پیغمبر کو ملنے والا قبلہ بھی اعلیٰ، پیغمبر کو ملنے والی نبوت بھی اعلیٰ، پیغمبر کو ملنے والی کتاب بھی اعلیٰ، نبوت بھی اعلیٰ، حکمت بھی اعلیٰ، دانائی بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، انداز بھی اعلیٰ، گفتار بھی اعلیٰ، لب و لہجہ بھی اعلیٰ، پیغمبر کا حسن بھی اعلیٰ، جمال بھی اعلیٰ، جلال بھی اعلیٰ، کردار و انداز بھی اعلیٰ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں جو میرے پیغمبر کو یار ملے، رفقا ملے، جانثار ملے، تابعدار ملے، وفادار ملے، اصحاب پیغمبر کی جماعت ملی، وہ بھی اعلیٰ۔ نبی جو اعلیٰ ہوا، نبی کو ملنے والی شریعت بھی اعلیٰ، نبی جو اعلیٰ، نبی کو ملنے والے قانون بھی اعلیٰ، نبی جو اعلیٰ، نبی کو ملنے والے ضابطۂ حیات بھی اعلیٰ، نبی اعلیٰ، نبی کی شریعت بھی اعلیٰ، نبی اعلیٰ، نبی کا ابو بکر بھی اعلیٰ، نبی کو ملنے والا عثمان بھی اعلیٰ، عمر بھی اعلیٰ، عثمان بھی اعلیٰ، طلحہ بھی اعلیٰ، سعد بھی اعلیٰ، زبیر بھی اعلیٰ، عمرو بن العاص بھی اعلیٰ، 1400 صحابہ بھی اعلیٰ، 1,00,000 سے جتنے بھی شاگرد میرے نبی کے در دولت پر آئے، اتنے اعلیٰ ہوئے، ان کے ایمان اتنے مضبوط ہوئے، اتنے عرفہ و اعلیٰ ہوئے، رب کو کہنا پڑا
اوے لوگو اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی فلاح چاہتے ہو، تو آؤ میں تمہیں ضابطہ بتاتا ہوں، طریقہ بتاتا ہوں، اصول بتاتا ہوں، راستہ بتاتا ہوں۔ اگر اس کے مطابق تم ایمان قبول کر لو گے، ایسا ایمان بنا لو گے میری عدالت میں، میرے کاغذوں میں، تب تمہارا ایمان قبول و منظور ہو سکتا ہے۔ اگر میرے نبی کے یاروں جیسا تمہارا ایمان نہیں ہوگا تو سن لو، میرے دربار میں تمہارا ایمان مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن نے کتنی بڑی سند دی ہے نبی کے یاروں کو، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اے لوگو بعد میں آنے والا کوئی ایسے نہ کہے وہ کمزور تھے، جناب والا دائیں بائیں ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی کے یاروں کی جانشاروں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر فرمایا تم ایمان لائے ہو، تمہارا ایمان کیسے ہونا چاہیے، کون سا ضابطہ ہونا چاہیے، کون سا اصول ہونی چاہیے، کیسی ہدایت ہونی چاہیے، فرمایا ایسی ہدایت چاہتے ہو، ایسا ایمان میرے دربار میں قبول ہے جیسے ابو بکر کا ایمان ہے، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے، سیدنا عثمان ذو النورین کا ایمان ہے۔ ایسا ایمان میرے دربار میں قابل قبول ہے جیسے سیدنا علی حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر تمہارا ایمان بھی ان کے ایمان کے مطابق ہوگا تب میرے دربار میں قابل قبول و منظور ہوگا، کیونکہ نمونہ جو بن کر میرے پیغمبر آئے، میرے نبی نے نمونہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا، اصول بتا دیا۔ کون صحابہ جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتا ہے دشت تو دشترے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اوے لوگو اگر آج ہمارے چہرے پہ سنت رسول اللہ ہے، اگر آج ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، توحید اور ربوبیت کا ڈنکا بجانے والے ہیں، پیغمبر کی رسالت کا اقرار و اعلان کرنے والے ہیں، کہ یہ سارے صحابہ کی محنت ہے، سارے اصحاب پیغمبر کی کاوش ہے۔ اگر صحابہ نے اپنا من تن دن سب کچھ دین پہ قربان کر دیا، پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اگر اللہ کے پیغمبر نے مال کی قربانی مانگی، اصحاب پیغمبر نے مال بھی قربان کر دیا، بیوی بچوں کو بھی پیغمبر کے قدموں پہ قربان کر دیا، تو پھر رب العالمین کو کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرا پیغمبر میں تیرے یاروں سے راضی ہو چکا ہوں، اس لیے تو بھی زمین کے اوپر راضی ہے، تیرا رب عرش پہ راضی ہو چکا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ نبی کی جو جماعت ہے، نبی کے شاگرد رشید، نبی کے تعلیم یافتہ، نبی کے صحبت میں بیٹھنے والے، اللہ فرماتے ہیں اتنے کامل اور اکمل بن جاتے ہیں، مجھے عرش برین سے دہائی دینے پڑتی ہے اولئک هم المتقون اولئک هم الفائزون ولکن اللہ بابا الیکم الایمان۔ میرا پیغمبر میں نے تیرے نبی اللہ فرماتے میرا پیغمبر میں نے تیرے یاروں کے دل کا امتحان لیا ہے، دلوں کو جانچا ہے، پرکھا ہے، ان کے دل کے اندر میں نے دیکھا میرا پیغمبر تیری محبت کتنی ہے، میری محبت کتنی ہے۔ جب میں نے دیکھا ان کے دلوں کو ٹٹولا، پرکھا، جانچا، ان کے دل کے اندر فسق نہیں ہے، فجور نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اعلان کر دیا اولئک هم الراشدون، ہدایت یافتہ، فلاح پانے والے، اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون اولئک هم الفائزون۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہماری کامیابی بھی اسی کے اندر ہے، اگر ہم نے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے،
اور جناب والا وہ معیار ہم نے دیکھنا ہے، اصحاب پیغمبر کا دیکھنا ہے، اصحابہ کی ادا دیکھنی ہے، اصحابہ کا طرز عمل دیکھنا ہے، اصحاب پیغمبر کی قربانیاں دیکھنی ہے، اصحاب پیغمبر کی محنت و کاوش و جد و جہد دیکھنی ہے۔ دین کے اوپر من تن دن قربان کر دیا، انہوں نے دین کو اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق نہیں ڈالا، بلکہ اپنے آپ کو دین کے مطابق کر دیا، اپنے آپ کو دین کے تابع کر کے رکھ دیا۔ پوری زندگی بسر کرنے کا طریقہ دین اسلام میں ہے، ولیمہ کا، غمی کا، خوشی کا، ابتدا کا، انتہا کا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام نے ہمیں بتایا ہے کیا کرنا ہے۔ فرمایا بچے کے آذان دینی ہے، کان میں تکبیر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے۔ جب بچہ بولنے لگے پھر کیا کرنا ہے، بچہ جوان ہو جائے پھر کیا کرنا ہے، شادی کے لمحات ہو، غمی خوشی کے لمحات ہو، عید کے تہوار ہو، اسلام نے کوئی بات بھی نہیں ہم سے رپوش کی، چھپائی نہیں۔ میرے پیغمبر نے ایک ایک بات امت تک پہنچائی۔ اور دیکھیے بھائی، نبی علیہ السلام نے صحابہ پیغمبر کو بتا دیا، صحابہ نے آگے ہم تک پہنچائے۔ یہ ذریعہ کون بنے ہیں؟ صحابہ بنے ہیں۔ اگر توحید پہنچی کس کے ذریعے؟ کیونکہ بھئی نبی علیہ السلام نے تو ہم تک نہیں پہنچائی، آگے جو واسطہ ہے، وسیلہ ہے درمیان میں، جن کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا، کس کے ذریعے؟ بولیے گا صحابہ کے ذریعے، بولیے گا۔ قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، نبی کی رسالت پہنچی صحابہ کے ذریعے، دین کے حکام پہنچے صحابہ کے ذریعے، شریعت کے مسائل پہنچے صحابہ کے ذریعے، مرن پرن غمی خوشی شادی سارے کے سارے جو پہنچے ہیں وہ صحابہ کے ذریعے پہنچے ہیں۔ اگر آج ہمیں توحید پہنچی ہے تو صحابہ کے ذریعے پہنچی ہے، کلمہ پہنچا صحابہ کے ذریعے۔ آج تو ہمیں دین مفت میں مل گیا، کوئی قربانی نہیں، کوئی جناب والا محنت نہیں، کوئی جد و جہد نہیں۔ صحابہ سے پوچھئے، جو صحابہ گرم ریت پہ لٹائے گے، گرم انگاروں پہ لٹائے گے، اپنے شہر سے نکالے گے، مگر سب کچھ قربان کرنے کے باوجود انہوں نے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، دین کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو تبھی تو رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرا سونا پیغمبر میں تیرا یارہ تو راضی ہو چکا ہوں۔